الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بعد اس کی مہربانیاں ہیں۔ آج علاقے کے اندر، شہر میں، قصبات میں، کونے کونے کے بستی میں اللہ رب العزت نے مدارس و مکاتب کا قیام کیا ہوا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے۔ آج ہر جگہ علم و دین کے کام ہو رہے ہیں، جتنا شکر اللہ کا ادا کیا جائے کم ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے مدرسے، چھوٹے چھوٹے سے مکتب، 2 4 5 حافظ بنا کے ماشاءاللہ نکال رہے ہیں۔ یہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، علاقے والوں کے لیے بھی، کہ یہ اونچا کام آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے۔ آج ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ امت کے حالات، امت کے ساتھ جو برتاؤ چل رہا ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، جو پسماندگی، جو ذلت، جو رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہم سے آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی، خاص طور سے ہم جہاں رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر، وہاں اس سے بھی زائد چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آج ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، حفاظت کے لیے فکر مند ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا گھر، اس کا مکان، اس کی فیکٹری، اس کا کارخانہ، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، غرض مساجد، مدارس، مکاتب، سب کے خلاف آج جو ہے ایکشن ہو رہے ہیں اور فیصلے آ رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ ہوا ڈرا سہما ہوا ہے، جائز حق بولنے کو تیار نہیں، فیس کرنے کی طاقت نہیں۔ بے چینی کے عالم میں وقت گزر رہا ہے اور حالات دن بدن بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم آخر اپنے اس ملک میں اب آگے کیسے رہ سکیں گے اور کیسے ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکیں گے، اسٹینڈ کر سکیں گے یا فیس کر سکیں گے۔ روز بروز فیصلے جو آ رہے ہیں ہمارے آپ کے خلاف آ رہے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے تک جو فیصلے آتے تھے، میں نے خود دیکھا کہ وہ ہمارے آپ کے فیور میں ہوا کرتے تھے، لیکن آج فیور میں نہیں ہے۔ کئی مسجدوں کی جانچیں لگی ہوئی ہیں، کئی مدرسوں کی جانچیں لگی ہوئی ہیں، کسی فیکٹری کی جانچ لگی ہوئی ہے، کارخانے کی جانچ لگی ہوئی ہے، دینی ملی مرکزی اداروں کی جانچیں لگی ہوئی ہیں، تبلیغی جماعت کی جانچیں چل رہی۔ مطلب ایک عجیب سا وقت گزر رہا ہے سراسیمگی کے انداز میں، جس سے کچھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی ہم اس کا حل نکالنے کو، اس کی فکر کرنے کو، اس کی کوشش کرنے کو کہ اس کا جو ہے علاج کیا ہے، اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے ہیں، وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں۔
چھپا ہوا نہیں ہے کچھ بھی معاملہ۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے قرآن مقدس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اسی طریقے سے حافظ قرآن کی بھی حفاظت کا وعدہ ہے۔ ہم اکثر جگہ یہ بات بتاتے ہیں تاکہ اس دور کے اعتبار سے لوگوں کو احساس ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حافظ قرآن کا سینہ قبر کی مٹی میں دم نہیں ہے کہ اس کو کھا لے، ختم کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے، اس میں دم نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام ہے اس کے سینے میں۔ بارہا یہ چیز دیکھی گئی ہے، وہ تفصیل میں نہ جا کر کے اشارتاً اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی حافظ قرآن و قاری قرآن کا انتقال ہوا اور 4-6 مہینے کے بعد اس کی قبر دھنس گئی، اور جب یہ سوچا گیا کہ لاؤ اس میں مٹی چڑھا دی جائے، تو مٹی چڑھانے کے بہانے جب آدمی لوگ پہنچے تو مٹی اور اندر چلی گئی۔ دیکھا کہ لاش سامنے نظر آ رہی ہے جو لاش رکھی تھی، 6 مہینے پہلے کی رکھی ہوئی لاش جس طریقے سے رکھی تھی اسی طریقے سے رکھی ہوئی محفوظ ہے، اس کے کپڑے بھی محفوظ، اس کا بال بھی محفوظ، اس کا چہرہ بھی محفوظ، اس کا ناخن بھی محفوظ، ایسا لگتا ہے کہ قبر میں مٹی ابھی اتاری گئی ہے۔ تو خالی سینہ اس کا محفوظ نہیں رہا بلکہ اس کا پورا جسم اللہ نے محفوظ کر دیا۔ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن سے انسیت رکھتے ہیں، اس کے مشن پہ چلتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے پڑھانے والوں سے محبت کرتے ہیں، مدارس سے محبت کرتے ہیں، مکاتب سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، ان کی بھی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے اس ضمن میں لے رکھا ہے۔ اگر ہم اس دور میں چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت اللہ کرے تو ہمیں صرف قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ یہ قرآن مقدس واحد کتاب ہے اللہ رب العزت نے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کے پڑھنے والے کا، اس کے پڑھانے والے کے لیے، اور اس کو لے کر کے چھتری کی شکل میں جو اپنے مشن میں اس کے داخل ہو جائے، اس کی حفظ و امان میں رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارا جان بھی محفوظ رہے گا، مال بھی محفوظ رہے گا، عزت بھی محفوظ رہے گی، رسوائی ذلت سے بچت ہوگی، ہمارے مقابر، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب سب محفوظ رہیں گے، اور اسی کے صدقے میں ہماری دنیا کا نظام چل رہا ہے اور ہم سب کی امت کی پوری حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن آج ہم نے چونکہ یہ مشن چھوڑ دیا ہے اور اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، مدارس کے مخالف ہیں، مکاتب کے مخالف ہیں، علماء کے مخالف ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو لے کر ہم سڑکوں پہ اترتے ہیں۔ ہمارا بچہ وہی غلطی کر دے تو ہم اس کو چھپاتے ہیں، اور اگر کوئی حافظ و قاری عالم سے اگر کوئی چوک ہو جائے تو وہ سڑک پہ چائے خانے میں لے کے بیان کرتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس قدر کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کے پناہ شیطان اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے اس میں کہ لڑائی جھگڑے کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ تاکہ انتشار پیدا ہو جائے۔ تمام مدارس چھوٹے چھوٹے جو چل رہے ہیں، مکاتب چھوٹے چھوٹے چل رہے ہیں، ان میں اختلافات ہیں، 2 کمیٹیاں ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم بالا ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بالا ہو جائیں، اس کو لے کر اختلاف ہے جس کی وجہ سے کام آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام سمجھ کے اپنے آپ کو ہر آدمی کو سلنڈر کر دینا چاہیے کہ کام تو ہو رہا ہے کسی درجے میں، ہم اس کے معاون مددگار بننے کے لیے ہیں، اس کو الجھانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کام رک رہا ہے تو لعنت ہے اسی زندگی پہ، اگر ہماری وجہ سے کام بڑھ رہا ہے تو بے شک یقیناً ہمیں لگنا چاہیے اور جڑنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہماری زندگی تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی، ہم اس کے مشن کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ تعلیمات جتنی بھی ہیں ہماری دینی، ملی، مذہبی، اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 8 سال، 10 سال، 12 سال کی جو رہتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھائے جاتے ہیں، چاہے مار پیٹ کے اٹھائے جائیں، صبح ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بعد میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آپ کے بچے جو ہمارے ساتھ گھر میں رہتے ہیں وہ اٹھتے نہیں، وہ سوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے، اس نظام و سسٹم کے مطابق یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر جو نظام بنایا ہے،
قرآن کی حفاظت کا تو ہندوستان کے اندر خاص طور سے مدارس و مکاتب کو بنیاد بنایا ہے. یہ کارخانے فیکٹریاں ہیں یہ قرآن مقدس کی تیار کرنے کی، بچوں کو تیار کرنے کی، بچوں کو تعلیم دینے کی، بچوں کو قرآن یاد کرانے کی، تاکہ وہ رات دن اس فیکٹری اور کارخانے میں اس کی تیاری کریں، اور پھر اس کے بعد جب مال تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ سپلائی کر دیتے ہیں. جیسے ابھی 3 بچے آپ کے سامنے کھڑے کر دیا کہ 3 بچے یہ حافظ قرآن ہوئے ہیں. یہ اتنے دن کی سال بھر یا 2 سال کی ہماری محنت اور قربانی کا گویا نتیجہ ہے. یہ اس کارخانے نے تیار کیا ہے. اس کارخانے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جس طرح حافظ قرآن کی ہے، قاری قرآن کی ہے، عالم قرآن کی ہے. وہ فیکٹری وہ کارخانہ اس کی انتخاب پر ہوا ہے، اس کے مشن پر ہوا ہے، اس کے ایما اشارے پر ہوا ہے. یہ ہماری آپ کی مرضی سے نہیں ہوا. جو لوگ اس میں جڑ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، احسان ہے اللہ کا ان کے ساتھ کے اوپر کہ اللہ نے ان کو اس کام سے جوڑا ہے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس مشن سے بالکل دور ہیں، اس کے مخالف سے ہیں، اس کے تصورات کے اعتبار سے بھی، کام کے اعتبار سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، سب سے خراب سمجھتے ہیں. ایک حافظ کو، ایک قاری کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہیں اور بہت ہلکے درجے کا سمجھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے کلام کے پڑھنے والے کو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے افضل وہ ہے جو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے. بیٹھ جائیں، کیوں کھڑے آپ؟ قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے. اچھا، تو قرآن مقدس کو لوگ پیچھے والے بیٹھے نا، سامنے نہیں ہو پا رہا. تو قرآن مقدس کو سیکھے اور سکھائے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے. نہ کسی سیاسی آدمی کو کہا، نہ کسی طاقتور کو کہا، نہ کسی پہلوان کو کہا، نہ کسی دولت مند کو کہا، نہ کبھی زمین جائیداد والے کو کہا. کسی بھی دولت مند آدمی کو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس کو؟ جو یہ چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن مقدس کو سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بالا ہیں یہ لوگ. لیکن آج ہم انہی کو ہلکا سمجھنے لگے، کمزور سمجھنے سے لگے، لاغر سمجھنے لگے. اس کے نتیجے میں ہم نے جب ان کو کمزور سمجھنا شروع کیا تو پھر آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ آج ہم ہلکے سمجھے جانے لگے، اور پھر اور ہلکا سمجھا تو پھر ذلیل ہونے لگے اور رسوا ہونے لگے. آج ہمارے یہ بچے جو یہاں پر ہیں، کسی صورت سے قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں بھی ان کو یاد کرائی جاتی، کھانے کی سنت، فرائض، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں یاد کرائی جاتی، کلمے یاد کرائے جاتے، کھانے کی، اس کے علاوہ سونے کی، جاگنے کی، آنے کی، جانے کی، بیت الخلاء کی ساری سنتیں مدرسوں کے اندر آج کل یاد کرائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ بچہ سنت پہ چلنے والا بن جائے، اس کو سنت آ جائے، فرائض واجبات سنتوں کا پابند ہو جائے. یہ سارے حسن، سارے اوصاف، ساری ضرورت کی چیزیں پیدا کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج ہم اپنے دنیا دارے والے بچوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے پیر زمین پر نہیں. ایک حافظ کو ہلکا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بہت اعلیٰ اور بالا ہیں، ان کے ماں باپ ان پر کروڑوں روپے حساب سے خرچ کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، لیکن اس تعلیم کا کوئی معیار متعین نہیں. اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں. میں اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اگر کوئی مقام ہے تو اس تعلیم کا مقام ہے، اس کی حیثیت ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے قرآن مقدس کو پڑھے اور پڑھائے. اور گھر کے اندر جو ہم نے اٹھا کر کے رکھ دیا ہے قرآن کو، 2 4 6 مہینے تک ہم قرآن مقدس کو اٹھاتے نہیں، اور اس میں صاحب جب اٹھاتے ہیں تو کبھی اس کو صاف کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ مٹی کی گردہ جمی ہوئی ہوتی ہے. اس سے ہمارا نظام چلنے والا نہیں ہے، اس سے ہمارے گھر کے حالات بگڑ رہے ہیں. ہم نے اللہ کو ناراض کیا، قرآن مقدس سے دوریاں پیدا کی، اس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہمارے گھر میں ہماری بیٹی، ہمارے بیٹے، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہماری مان نہیں رہے. اس لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے ان کی نہیں مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی، تو آج ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں. یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ حشر ہو رہا ہے ہمارا آج. تو آج اگر ہم اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور علماء اور اکابرین اور خدمت کرنے والوں کو کہ ہم خدمت کرنے لگیں، ان سے محبت کرنے لگیں، تو ہمارے گھر کے حالات بھی درست ہو جائیں اور صحیح ہو جائے. آج صرف گھر کے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن مقدس پر ہمارا عمل نہیں ہے. آج گھروں کے اندر جو بڑا ہے وہ مال پر قابض ہے، زمین پر قابض ہے، مکان پر قابض ہے، جائیداد پر قابض ہے، فیصلے نہیں کر رہا صحیح، اس لیے کہ اس کو قرآن کی تعلیمات کا علم نہیں ہے.
قرآن کی تعلیمات کے جب علم نہیں ہے تو آج جتنے مال پہ اس نے قبضہ کر رکھا چھوٹا والا پریشان ہے، روتا پھر رہا ہے، حق دینے کو تیار نہیں پڑا، اس کو بلایا جا رہا ہے، علماء بلاتے ہیں وہ آتا نہیں، اس لیے کہ اس کی نیت خراب ہے، اگر علماء کے پاس جائیں گے تو ہمیں اس کا حق دینا پڑے گا۔ آج یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بھی نہیں بنایا، ہم نے ان کے لیے دنیا کی بے حد کمائی کی اور دولت کمایا اور کما کر کے سب بچوں کے حوالے کیا، بلڈنگ کیا، مکان کیا، دکان کیا، ساری چیزیں کر دی، اور بچوں کو نہ حافظ بنایا، نہ قاری بنایا، نہ عالم بنایا، نہ ناظر خواہ بنایا، نہ ایسا بنایا کہ ہمارے مرنے کے بعد پارہ، آدھا پارہ، 2 پارہ پڑھ کے مجھے بخش سکے۔ اور دنیا کی دولت ہم نے جو کمائی ہے جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے سب اولاد کے حوالے کر دی۔ اب جب انتقال ہو جاتا ہے کسی کا، اس کے گھر میں اس کے ماں کا، اس کے باپ کا، تو وہ اس لائق نہیں کہ پارہ، 2 پارہ، آدھا پارہ اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ سکے۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی سے قرآن پڑھوا دیا جائے۔ آج مدرسوں میں جاتا ہے کہ بھائی ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ قرآن پڑھوا دیجئے۔ آج انہی مدرسوں کے پاس وہ آتا ہے قرآن پڑھانے کے لیے، اور قرآن پڑھوانا تو ٹھیک ہے، یہاں تک کہ بھائی ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ یہ نام لکھ لیجئے، پڑھوا کے بخشوا دیجئے، مدرسے والے کر دیتے ہیں۔ لیکن حد بات درجہ یہ ہے کہ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ آتا ہے اور آتا ہے کہ ہمیں 25 قرآن دے دیجئے، 5 قرآن دے دیجئے، 10 قرآن دے دیجئے، 50 پڑھوا دیجئے، اور صاحب دھندا بنا رہا ہے، اور بالکل جیسے لگتا ہے کہ آٹے دال چاول کی دکان کھلی ہوئی کہ 2 کلو دے دو، 4 کلو دے دو، 10 کلو دے دو، اور صاحب 5,000 لے لو، 10,000 روپے لے، تمہارے لیے ہم نے پڑھ کے رکھی ہے کیا تو قرآن جو تمہیں اٹھا کے دے دیں گے؟ جیسے تیری دال بھات ویسی میرے فاتحہ، ویسے ہی لوگ مل جاتے ہیں، ہاں بھائی 5 ہم سے لے لو، 10 ہم سے لے لو، 2 ہم سے لے لو، نہ میں نے پڑھی نہ تجھے چاہیے تھی، ایسی تیرا باپ جیسے تجھے چھوڑ کے گیا ویسے میں بھی کر رہا ہوں، جیسے تیری دال بھات ویسے میری فاتحہ، پڑھوانا ہے تو مدرسے میں بیٹھ جاؤں، پڑھوائی دے رہے ہیں قرآن، یہ ہے جو پہنچ جائے گی۔ باقی اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیے، یہ دھندا قرآن کا مت بنائیے، قرآن کا کھلونا مت بنائیے، قرآن کو تماشا مت بنائیے، جو آج کے دور میں بنایا جا رہا ہے ان تمام شکلوں میں، یہ اچھی چیز نہیں، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ آپ مدرسوں میں جائیے، علماء سے رابطہ کریے اور کہیے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے نام سے کچھ پڑھوا دیجیے، بچے قرآن پڑھتے ہیں یہاں پر صبح سے دوپہر تک کے، وہ آپ کو بخشوا دیں گے، پڑھوا دیں گے، وہ پہنچ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن اس کو کھلونا مت بنائیے، تماشا مت بنائیے۔ ایک حافظ قرآن کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا اونچا ہوتا ہے کہ 10 ایسے جہنمیوں کی وہ سفارش کر سکتا ہے کہ جو ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو چکا ہو کہ ان کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا وہاں پر اور دیکھے گا کہ یہ ہمارے چاچا، ہمارے کاکا، ہمارے نانا، ہمارے دادا، ہمارے پڑوسی، ہمارے فلاں، ہمارے ڈھمک، اور یہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کو پھینکنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور چنانچہ فرشتے اس کو کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ ہم 10 لوگوں کی جو ہے 10 لوگ ایسے جن کے پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کا پر آپ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اگر ہم ان پر آپ فیصلہ کر کے ان کو جہنم میں بھیجیں اور ہم اگر اس کی سفارش کر دیں تو آپ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ اے پروردگار عالم، یہ وہ آدمی ہے جو ہم سے محبت کرتا تھا، ہم قرآن پڑھتے تھے، ہم اگر جب نہیں جاتے تھے تو یہ ہمیں محبت سے لے کر کے آتا تھا، ہمیں چاکلیٹ بسکٹ دیتا تھا، ہمیں پیار سے محبت کر کے پہنچا دیتا تھا، ہمیں سمجھاتا تھا کہ نہیں بیٹا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے، اس کو تم پڑھو۔ اس کی سنان جو اس کے پڑھنے کی وجہ سے، وہ اس کی اس محنت، اس کی لگن کی وجہ سے آج ہم حافظ قرآن ہو گئے۔ اے پروردگار عالم، اس آدمی کی میں سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے فیصلے کو اس کی وجہ سے بدل دیں گے، اس حافظ قرآن کی وجہ سے کہ ہمارے حافظ قرآن نے ان کی سفارش کی ہے، لہذا اے فرشتوں ان کو جہنم میں مت لے جاؤ، اب اس کو جنت کے دروازے پہ جا کے چھوڑ دو۔ یہ فیصلہ بدل جائے گا اللہ رب العزت کا اس حافظ قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ لیکن وہ حافظ قرآن جو اعمال صالح پہ جس نے زندگی گزاری ہو، پورے ہمیشہ زندگی اس نے اعمال صالح پہ گزاری ہوئی، یہ نہیں کہ آج قرآن پڑھا اور 4 دن کے بعد ٹوپی کرتا پاجامہ بھی غائب، اور 5ویں دن تراویح سنا رہا تھا وہ بھی ختم، اور 6ٹھے دن جو ہے وہ اس کی شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی، اور 7ویں دن جو ہے برے اعمال میں لپٹا ہوا ٹہل رہا، زندگی گزار رہا، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، کسی چیز سے مطلب نہیں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی پہچان نہیں پا رہا کہ کبھی یہ حافظ بھی تھا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے
کہ اس بچے کو جب تک زندہ ہے تو کسی صورت سے قرآن پڑھواتے رہیں، ڈنڈا لے کے کھڑے رہیں اور اس کے استاد سے رابطہ بنا کے رکھیں، تاکہ ہمیشہ ہر رمضان میں مہینہ 2 مہینے پہلے آ کے قرآن سنانا شروع کر دے، ہو سکے تو 30 دن ہمیشہ سنائے، ورنہ 2 مہینے پہلے لا کے حوالے کر دیں کہ اس کا قرآن سنیے تاکہ رمضان میں سنا سکے۔ یہ اس کا استاد ہی کر پائے گا، آپ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے مکر فریب کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، وہ آپ کو بیوقوف بنا دے گا۔ وہ استاد جو ہے اس کی ہر حرکت سے واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ تیار کریں گے اور پھر اس کو قرآن سنانے کے لیے کہیں تراویح میں لگا دیں گے، اس سے قرآن اس کا بچا ہوا رہے گا۔ اگر وہ بچہ بھاگ رہا ہے، قرآن نہیں سنا رہا ہے، کچھ اور کام میں لگا جا رہا، سمجھ لو قرآن کو کھا رہا ہے، وہ قرآن کو اس کا ختم ہو رہا ہے، قرآن اس کا چھن رہا ہے، اس کے سینے سے جا رہا ہے، اب وہ اس لیے بھاگ رہا ہے۔ اس کے کسی غلط صحیح معاملے میں مت آئیے، سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں اس کو کسی صورت سے قرآن پڑھواتے رہیے، اور مرنے سے پہلے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے اولادوں کو بلایا کہ میں نے حافظ تمہیں بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، سب کچھ بنایا، مگر ہم نے حافظ قرآن اس لیے بنایا کہ ہمارے مرنے کے بعد تمہیں روزانہ پڑھ کے بخشنا۔ تو ضرورت نہیں ہے کسی کی ہمیں کہ جب کوئی مدرسے والا پڑھ کے بخشے یا فلاں بخشے یا فلاں بخشے، ہم تو اپنی زندگی میں اپنی تیاری خود کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے اپنے بیٹی اور بیٹوں کی تیاری کی، ان کی شادیاں کرائی، ان کو مکان دلایا، ان کو کاروبار سے لگایا، دکان سے لگایا، فیکٹری سے لگایا، کارخانے سے لگایا، ہم نے اپنی آخرت کی بھی تیاری کی، ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اور ان کو ہم نے جو نصیحت کر دی کہ آپ کو یہ پڑھ کے بخشنا ہے ہمارے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کام میں آنے والی ہیں۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو وہ بچہ جس کے لیے آپ دنیا کی ہر شے اکٹھا کی عمر کے چلے گئے، وہ مانگتا پھر رہا ہے 200 قرآن اور 300 قرآن، اس کو جو ہے ٹھاٹ کے ساتھ دیجیے، وہ 40 میں بیٹھ کے ہاں بھائی ہمارے ابا کی طرف سے 200 قرآن بخش دیجیے، کہاں سے مانگ کھلایا، کس نے پڑھا نہیں پڑھا، جھوٹ مکر فریب دھوکہ، جیسے تو نے زندگی میں سب کو دیا اسے تجھے بھی مل رہا ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کریں اور جائز شکل میں کام کریں جو واقعی کام کرنے والا ہے۔ لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ حالات ہمارے زور میں بد سے بدتر بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اب یہ حالات جو بن گئے، ملک کے حالات جو بن گئے، یہ ساری چیزیں جو بنتی چلی جا رہی ہیں، آخر کیوں بن رہی ہیں؟ اس لیے بن رہی ہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ پہلے کے لوگوں نے راضی کیا تھا، فیصلے ان کے فیور میں آتے تھے، آج ہم نے ناراض کیا ہے، فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں۔ جو اللہ کل تھا 1450 برس پہلے، وہی اللہ آج ہے۔ جو کل قرآن تھا وہی قرآن آج بھی ہے۔ جو احادیث نبویہ کل تھی وہی آج بھی ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ کل بھی تھا، آج بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر یہ بدلاؤ کس میں آ گیا؟ ذرا آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، جو آج ہمارے فیصلے ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ ہمارے اعمال خراب ہو گئے، ہماری نیتیں خراب ہو گئی، ہمارے معاشرے گندے ہو گئے، اور ہم بالکل جو ہے اسلامی شریعت کے خلاف بالکل ہم نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ تبھی ان حالات سے میرا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ایک بچے کو اٹھا کر کے پوچھو، بچے جو ہیں آج تو جو دنیا دار بچے ہیں ان سے پوچھا جائے، نہ فرائض بتا پائیں گے، نہ واجبات بتا پائیں گے، نہ سنتیں بتا پائیں گے۔ آج انہوں نے اپنا قائد کس کو بنایا ہوا ہے؟ آج بڑے بڑے ہالی ووڈ کو ہیرو کو بنا رکھا ہے، بڑے بڑے کرکٹر کو بنا رکھا ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے عیاش ہیں۔ ان سے اگر یہ پوچھو تو جو ہے فلاں ہیرو جو ہے فلاں فلموں میں کیا کیا کیا، کیسے کیسے کیا، تو وہ کھڑے ہو کر کے بتائے گا اس کے بال ایسے تھے، اس کی چال ایسی تھی، اس کی ڈھال ایسی تھی، وہ ایسے لڑتا تھا، اور ایسے ملتا تھا، ایسے بات کرتا تھا، ایسے سوتا تھا، اور ایک ایک چیز اس کی بتا دیں گے، سمجھے، اس کو سب معلوم ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرعی طریقہ ہے، سنت، اس کو بیچارے کو نہیں معلوم۔ کھانا کیسے کھایا جاتا سنت کے مطابق، بیت الخلاء کیسے جاتے ہیں سنت کے مطابق، کیسے سوتے ہیں سنت، اس کو نہیں معلوم۔ لیکن وہ اس ہیرو کے بارے میں سب بتا دے گا، ہماری بیٹی ہیروئن کے بارے میں سب بتا دے گی۔ آخر کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہے؟ آج ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا، اسی لیے وہ خدا ہمارا ہم سے ناراض ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہم سے راضی ہو جائے تو قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کو مشن کو تھام لیجئے، اس سے محبت کریے، اس کے مطابق زندگی گزاریے، اس پر عمل کریے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو آج ہماری حفاظت ہوگی، ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہر چیز کی ہماری حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔